میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم ہیں مارک اینڈ وکٹوریا، جی ہاں، ایونجلسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں بائبل اسٹڈی کے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور آپ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے وسیلے سے معجزات کو ریسیو کریں، وہ معجزات جو خداوند یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں کیے اور ایمانداروں نے اس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی کاملیت کو تسلیم کرتے ہوئے معجزات حاصل کیے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ راست باز خدا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو کاغذ اور قلم جو ہے وہ تھام کر رکھیں، تاکہ جو بھی پوائنٹ آپ کے دل کو چھو جائیں آپ انہیں لکھ لیں۔ اور اس سے قبل کہ ہم کلام کی جانب بڑھیں، آج سب سے پہلے ہم پیش کریں گے ایک گواہی۔ جی ہاں، بالکل، اور میں دراصل چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ان گواہیوں میں سے چند ایک کو پیش کروں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ خداوند ہمارا خدا جو زندہ ہے، جو سچا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ ایک لڑکی کے حوالے سے ہے، اور یہ گواہی ایک وہ گواہی ہے جو کہ ہمیں موصول ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا ریکارڈ رکھیں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ان کو پیش کر سکیں۔ اس گواہی میں جو کہ ہمیں موصول ہوئی ہے، ایک لڑکی ہے جس نے اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھا، اور اس کو ٹیومر کا پرابلم تھا، اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا تاکہ وہ اس ٹیومر کو اس کے جسم سے نکال سکیں اور وہ تندرست ہو سکے۔ لیکن جب وہ یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی قوت سرایت کر گئی ہو، جیسے اسے کسی نے چھوا ہو، اور وہ اس کے بعد اپنے آپ کو تندرست محسوس کرنے لگی۔ اور اس نے دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا، اور ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اب اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تندرست ہے۔ میرے عزیزو، آپ ایمان میں جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں وہ آپ کو چھوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بہت سارے معجزات میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہی الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ایمان کے وسیلے سے نے شفا پائی، اپنے ایمان کے وسیلے سے تجھے نجات ملی۔ جب ہم اپنی زندگی میں معجزات کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اس کی شفقت، اس کی محبت اور اس کی برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے وسیلے سے ہی ہم اسے شفا، اسے نجات اور اس سے اپنی زندگی میں معجزات طلب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے میریکلز جو ہیں وہ کلام مقدس میں موجود ہیں، لیکن وہ آپ کی اور میری زندگی میں آج بھی معجزات کرتا ہے، آج بھی وہ معجزات کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، اس کی باتوں پر یقین کریں، اس کے وعدوں پر کامل یقین رکھیں اور اسے دل سے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے، اسے ویلکم کہیں۔ جی مارک، آج ہم کون سا معجزہ پڑھنے کو ہیں؟ جی، آج ہم ایک ایسے معجزے پر گفتگو کریں گے جو کہ بہت ہی حیران کن ہے، اور یہ حوض کے کنارے ایک آدمی کی شفا ہے جو ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل میں باب 5 اور پہلی 16 آیات میں ملتا ہے۔ یوحنا اس کا 5واں باب اور پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک قوس ہے جو عبرانی میں بیت ہسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پزمردہ لوگ جو پانی کے آنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔
उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का दिन था। बस यहूदी उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ो, ये एक ऐसा मौजज़ा है जिस पर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम की वक्त की नौयत के एतबार से इसको मुख्तसरन तौर पर जितना मुफस्सल तरीके से बयान कर सका मैं आपके सामने इसे बयान करूँगा। ये वो मुकाम है जहाँ पर यरूशलेम में बैत हस्ता है, और इस हौज़ के मुतालिक बहुत सारी बातें बयान की गई हैं। और ये हौज़ इसलिए भी मशहूर था क्योंकि इसके आसपास बहुत से बीमार लोग मौजूद रहते थे, जिनमें अंधे, लंगड़े, पसमुर्दा और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग थे। और जब भी खुदावंद का फरिश्ता उस हौज़ के पानी को हिलाता तो जो कोई उसमें पहले उतर जाता वो जिस भी बीमारी में मुब्तला होता उससे शिफा पाता। और यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं, एक ऐसे शख्स का हाल देखते हैं जो 38 सालों से वहाँ पर मौजूद है और इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा है कि कब पानी हिले और वो सबसे पहले उसमें उतर जाए। यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ बीमारियों के लोग मौजूद थे। जैसा कि नए अहदनामे में एक आदमी का जिक्र किया गया है जिसका हाथ सूखा हुआ था और ऐसे मुड़ा हुआ था। इसी नौयत के और इसी किस्म के माजूर और मुख्तलिफ बीमारियों में लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये शख्स भी जो कि पिछले 38 सालों से बीमार है, अंदाज़ा कीजिए कि बीमारी की हालत में चंद दिन ही बहुत ज़्यादा भारी महसूस होते हैं, बहुत मुश्किल से गुज़रते हैं। लेकिन ये शख्स 38 सालों से बीमार है और इंतज़ार कर रहा है कि जब खुदावंद का फरिश्ता उस हौज़ के बैत हस्दा के पानी को हिलाए तो ये पहले उसमें उतर जाए। लेकिन इन तमाम सालों में हमेशा कोई दूसरा उससे पहले उस हौज़ में कूद पड़ता है और वो वहीं पर रह जाता है। उसके पास कोई मदद नहीं है कि जो उसको उठाकर उस हौज़ में पहले ले जाए, और वो उसी हालत में, कर्बनाक हालत में, बग़ैर किसी इलाज मुआलजे के वहाँ पर मौजूद है और मुंतज़र है किसी की मदद के लिए। और हम हवाले में देखते हैं कि मसीह खुदावंद वहाँ पर जाते हैं और वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है और उसको मसीह खुदावंद देखते हैं और उससे कहते हैं, उससे सवाल पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। ये सवाल बहुत ही हैरान कुन है। अगर आप एक बीमार शख्स को यूं कहें कि क्या तू तंदुरुस्ती चाहता है तो यकीनी तौर पर उसका जवाब हाँ में ही होगा। और ख़ास तौर पर ये शख्स जो कि पिछले 38 सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, भले वो एक ऐसे सवाल का जवाब ना में क्यों देगा। मसीह खुदावंद का यहाँ पर सवाल पूछने का एक ख़ास मकसद था। मसीह खुदावंद उसके साथ गुफ्तगू करते हैं,
مسیح خداوند اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر مسیح خداوند اس بیمار سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تندرست ہو جائے؟ اور وہ شخص اسے جواب دیتا ہے کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ دیکھیں، مسیح خداوند اس کے پاس موجود ہیں، زندگی اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنی مجبوری مسیح خداوند کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ وہ اپنی اس تکلیف کو بیان کر رہا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ وہ اس بات کو پہچان نہیں پا رہا کہ زندگی، نجات اس کے پاس خود چل کر آئی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس حوض میں جو فرشتہ اترتا تھا وہ شفا اس کی طرف سے نہیں بلکہ وہ خدا کی ہی طرف سے ہوتی تھی۔ یہ بالکل ایک ڈیلیوری مین کی طرح ہے۔ جی ہاں، جب ہم آرڈر کرتے ہیں عام طور پر امیزون، جی ہاں سبھی امیزون کے بارے میں جانتے ہیں، جب ہم وہاں پر آرڈر کر دیتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے، تو یہ ڈیلیوری مین جو ہے وہ گھر پر ہمیں یہ سب چیزیں دے جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم فرشتوں کی بات کریں تو ہم اکثر کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب بھی فرشتہ کوئی پیغام لے کر آتا تھا تو وہ یہی بتاتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کہ ایک عورت تھی جو جا رہی تھی کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کیا ہے کہ اس کی کمر پر برے طریقے سے چوٹ لگتی ہے، اور وہ مکمل طور پر بینڈ ہو جاتی ہے، وہ ہل نہیں سکتی ہے، بالکل موو نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ اسے بے تحاشا پین ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پاسٹر کے پاس جاتی ہے اور پاسٹر اس کے اوپر دعا کرتا ہے، تو وہ یکدم سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اس کی جو کمر بالکل بینڈ ہو گئی تھی، جو کندھے اس کے تھے، وہ ایسے لگا جیسے فرشتوں نے پکڑ کر ایک دم سے ان کو ٹھیک کر دیا ہو، اس کے کندھوں کو، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، حیران رہ گئی، اور وہ کبھی پیچھے کو جا رہی تھی، کبھی آگے کو بینڈ ہو رہی تھی۔ پھر وہ بار بار جو ہے وہ اپنے بازو اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ واقعی یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ دیکھیں خدا اپنے لوگوں میں کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور اس وقت جو تھا وہ اس قدر ہم پر خدا کا جلال ظاہر ہوا تھا کہ ہم سب جو تھے وہ بہت زیادہ روح سے معمور ہو گئے تھے، اور وہ عورت جو تھی خدا کی حمد و ثنا کرتی رہی، اور وہ بتاتی رہی کہ کس طرح سے خدا نے اسے شفا بخشی ہے، اور اب وہ مکمل طور پر موو کر سکتی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کلام خدا میں سے آپ کے سامنے، وہ اس واقعے کے حوالے سے ہے جہاں پر فلپس نتھینیل سے ملتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے، اور فلپس نتھینیل سے مل کر اس سے کہتا ہے اور اس سے ذکر کرتا ہے کہ ہم کو مسیحا مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ اور نتھینیل اس سے کہتا ہے کہ بھلا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے اس سے کہا، آ چل کر دیکھ لے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ آ اور دیکھ لے۔ اور جیسے ہی نتھینیل یسوع کی طرف آ رہا تھا تو یسوع نے اسے دیکھ کر کہا کہ فی الحقیقت یہ اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ اور نتھینیل نے اس سے کہا کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اور یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتھینیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اسی حوالے میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اسے بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ آپ یہ حوالہ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کی آیت نمبر 51 میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح خداوند اسے بتاتے ہیں، پھر اس نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا
اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی شاندار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ مسیح خداوند کے اختیار کو اور مسیح خداوند کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے اوپر جائیں گے اور نیچے آئیں گے۔